السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں نا، سب کو میرا سلام ہے اور سب کے لیے میرا پیغام ہے کہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ جو کہ قاری صاحب ہیں کوئی، تو انہوں نے یہ نا بیان دیا کہ جب آپ اپنی جیب سے کسی کو پیسے دیتے ہیں نا، تو آپ کی جیب سے پیسے نہیں ختم ہوں گے، بس یہ پڑھنا کہ بسم اللہ من کنز اللہ، جس کا مطلب یہ بندہ کہ اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کے خزانوں سے، یعنی کہ میں اللہ کے خزانوں سے دے رہا ہوں۔ اگر اس دعا کا مطلب ہے کہ پھر وہ انہوں نے آگے یہ بھی بولا کہ جب آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں نا، تو لے کے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ پڑھنا کہ بسم اللہ وفی کنز اللہ، تو یعنی کہ اللہ کے خزانوں میں، اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کے خزانوں میں جمع ہو گئے پیسے۔ اب اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں نے حدیث ایک سنی ہے، علماء سے پڑھی بھی ہے غالباً، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر سارے انسان، جنات، فرشتے، جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایک بڑے میدان میں جمع ہو کے سب اپنی اپنی زبانوں میں اللہ سے مانگے، تو اللہ سب کو دے دے، اور اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈالے نا، تو اس کے ساتھ پھر بھی قطرہ لگ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ تو قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کر دی، انسانوں پہ بھی، جنات پہ بھی، پرندوں پہ بھی، بولیاں سمجھ جیسے سب کی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں، انہوں نے پیڑ پہ پتھر باندھے، فاقے برداشت کیے، مصیبتیں برداشت کی، حالانکہ اللہ کو سب سے زیادہ کسی سے پیار آنا تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، تو ان سے زیادہ اللہ کو پیارا کوئی نہیں۔ اب مختصر بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی غربت ہے کہ لوگ کئی معذور ہوتے ہیں۔ میں اکثر جاتا ہوں روڈوں کے اوپر، تو راستوں میں کئی عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ پردے کے اندر، نوجوان ہوتے ہیں پردے کے اندر، اور ہاتھ جوڑ کے مانگ رہی ہوتی ہیں، اور کئی بیچارے معذور بھی ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ کوئی نہیں، کسی کا بازو کوئی نہیں، کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے، کوئی بیمار ہے، تو ہسپتالوں کے اندر کیا صورتحال ہے، اور پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور افریقہ کے کتنے ہمارے مسلمان ممالک ہیں، تو ان کے اوپر کتنی کتنی غربت ہے، تو جو کچرے کے اندر سے اپنا رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کچھ مل جائے گا۔ تو دنیا کے اندر اتنی زیادہ غربت ہے، خاص طور پہ مسلمانوں پہ، تو جو غیر مسلمانوں کو بھی، ان کو بھی ہمیں کلمہ کی دعوت دینی ہے، ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہمارے بھائی بن جائیں گے، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر بھی ان کو جزیہ دے کے، لیکن وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن جو قاری صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ اس سے آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی، تو پاکستان کو قرضوں سے نکالنا، غریبوں کا علاج کرنا، جو حقدار ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، معذور ہیں، حقدار ہیں، تو ان کے لیے کوئی بندوبست کرنا، تو ہمیں تو خرب پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو قاری صاحب سے میرا پیغام ہے، اور جو بھائی ہے، کیا نام ہے، احسان بھائی انجینئر ہے، ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے، اور سارے مسلمانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ سب اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان تک پھیلائیں اور ان تک پہنچائیں۔ اور ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کا اتنا زیادہ ایمان ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے، اعتماد ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی پہ، ہونا بھی چاہیے، اللہ پاک ہمارے ایمان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرے، لیکن آپ نے یہ قسم کھائی ہے اور یہ بیان دیا ہے، تو اب اتنی زیادہ ضرورت ہے پیسوں کی پاکستان کے اندر، کے قرضوں کے اندر ملک ڈوبا ہوا ہے، اور اتنے زیادہ معاشی حالات خراب ہیں۔ پھر غزہ کے اندر کیا صورتحال ہے، وہ پورے کا پورا غزہ، سارا کا سارا فلسطین یہودیوں نے ہم سے چھینا ہوا، تو ہمیں تو جتنے زیادہ پیسے آ جائیں کہ ہمیں ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے، اسلام ترقی کرے، مسلمانوں کو عزت ملے، مسلمان حج کریں، عمرے کریں، مساجد بنائیں، مدارس بنائیں، نیکی کے کام عام کریں، برے کاموں سے بچیں، تو اس کے لیے پیسہ تو پیسہ ہوتا ہے، اس کو نیک کام کے لیے آپ استعمال کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے نیکی بن جائے گی، برے کے لیے اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے برائی بن جائے گی۔ تو پیسہ تو ایک بے جان چیز ہے، لیکن آپ اس کو جیسے استعمال کریں گے اس کے مطابق اس کا فائدہ ملے گا، لیکن ہم نے تو استعمال کرنا نیکی کے کاموں کے لیے، غزہ کے لیے، پاکستان کے لیے، اسلامی ملکوں کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے۔
تو آپ قاری صاحب آپ کے لیے پیغام ہے خصوصی طور پہ کہ آپ جو ہے نا بسم اللہ من کنز اللہ یہ پڑھتے جائیں، اور عوام کے اوپر جو ہے نا وہ پیسے اپنے دیتے جائیں، صدقہ خیرات کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، مجھے نہ دیں۔ تو ضرورت ہے مجھے بھی بڑی ہے ادھار کی، اگر آپ دے سکتے ہیں تو مجھے بھی ضرورت ہے، تو میں بھی آپ سے قرض لے سکتا ہوں۔ تو باقی یہ ہے کہ جو مستحق ہیں ان کے لیے آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پیسے دیں، آپ پڑھتے جائیں، آپ نے بیان بھی دیا، قسم بھی کھائی ہے، آپ بسم اللہ من کنز اللہ یہ پڑھتے جائیں، اور اپنی جیب سے پیسے نکال کے غریبوں کا علاج کرائیں، ہسپتالوں میں اپنے جو نا آپ ہیلی کاپٹر لیں، جہاز لیں، اور ملکوں کی سیر کریں، اور دیکھیں جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت ہے ان کے اوپر آپ پیسے نچھاور کریں، پیسے آپ ان کے اوپر لٹائیں، ان کے لیے جو کسی کو ضرورت ہے تو پیسوں کے ذریعے سے اس کی مالی امداد کریں، جانی مدد بھی ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں کو اس کے کام پہ لگائیں، تنخواہوں پہ رکھیں، اور نیکی کے کاموں میں آپ لگیں، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسلام ساری دنیا کے اندر غالب ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ جو نا آپ نے قسم بھی کھائی ہے، بیان بھی دیا ہے، تو اب آپ کا اگر ایمان ہے، یقین ہے اتنا، تو اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، قرآن پاک کی آیات میں ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے جو بیان دیا، اور اگر میں نے حدیث بھی بیان کر دیا، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں اور حدیث بھی میں نے بیان کر دیا، جو میں نے علماء سے سنی ہے اور خود پڑھی بھی ہے کتاب کے اندر ہے۔ تو باقی آپ نے جو اپنا بیان دیا کہ بسم اللہ من کنز اللہ یہ پڑھتے جائیں، اپنی جیب سے پیسے نکالتے جائیں، اور حکومت کو اتنی ضرورت ہے، غریب سے لے کے وزیر اعظم صدر تک سب کو ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، تو آپ سب کے اوپر آپ پیسوں نکالیں، اور اپنا ہیلی کاپٹر لیں، جہاز لیں، اپنی پوری ٹیم بنائیں، اور سارے اسلامی ملکوں کی سیر کریں، اور ان کے اوپر پیسے آپ بسم اللہ من کنز اللہ پڑھتے جائیں، اور ان کے اوپر جو پیسے جو وہ آپ نچھاور کریں، ان کے اوپر پیسے دیں، ان کو کہیں کہ بھائی مساجد بناؤ، مدرسے بناؤ، ہسپتال بناؤ، اور اسلام کے غلبے کے لیے سارے کوشش کرو، تو اسلام غالب ہو جائے گا ساری دنیا میں۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، تو دنیا کے اندر امن ہو، سکون ہو، تو کوئی بھی مسلمان پریشان نہ ہو۔ تو ایک مسلمان کی تکلیف تو سارے مسلمانوں کی تکلیف ہے، سارے مسلمان جسم میں واحد کی طرح، تو لہٰذا آپ کے یہی بہتر ہے کہ آپ یہ پڑھتے جائیں، اور پیسے نکال کے تو آپ نیکی کے کاموں پہ لگاتے جائیں، جتنے زیادہ ہو سکتا ہے آپ لگائیں، اور بہت زیادہ بڑی سخت ضرورت ہے، خاص طور پہ غزہ کی فلسطین میں زیادہ ضرورت ہے، یہودیوں سے فلسطین واپس لیا جائے، تو ان کے لیے زیادہ سے جدید ہتھیار، اور جو ایٹم بم سے زیادہ خطرناک میزائل جو ہیں وہ ان کے لیے قرآن پاک میں حکم بھی ہے کہ ان کے خلاف جتنی زیادہ ہو سکے تم طاقت تیار رکھو، اور ان کے لیے آپ پاکستان کی آرمی کو سپورٹ کریں، جو کیا نام ہے 57 اسلامی ملک ہیں، جو جن کی آرگنائزیشن آف اسلامی کنٹری ہے OIC، تو آپ ان کو متحد کریں سب کو، اور سب سے بولیں کہ سب متحد ہو جائیں، اور متحد ہو کے اپنی اسلامی طاقت تیار کریں، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے، تو تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ان کو ڈرا سکیں، اور زیادہ سے زیادہ پھر سارا فلسطین واپس آئے، اور افغانستان کے اوپر جتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں امریکہ والوں نے، ان سے سارے ظلموں کا بدلہ لیا جائے، اور انڈیا کے اندر جتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان سے بدلہ لیا جائے۔ کشمیر کے اوپر انہوں نے 1947 سے لے کے اب تک انہوں نے قبضہ کیا ہوا، ان سے سارا کشمیر آزاد کرایا جائے جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا۔ عراق کے اوپر کتنے امریکہ والوں نے ظلم کیا ان سے سارا بدلہ لیا جائے۔ تو اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے جدید سائنس ٹیکنالوجی سارا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم، اور اسلحہ یہ بھی سنا کہ مومن کا زیور ہے، تو سارے مسلمانوں کو متحد کریں، اور زیادہ سے زیادہ پیسے کے تو ہر جگہ پہ کام آتا ہے، نیکی کے کاموں میں آپ نے حج کرنا، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی سب بلندی کے لیے آپ نے حج کرنا، اور اس کے لیے جو نا آپ پڑھتے جائیں، اور اتنے زیادہ پیسوں کی تو بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، اور اسلام کے لیے ضرورت ہے، تو اس کے لیے مسلمان جو ہیں وہ حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، اور مساجد میں گرمیوں میں اے سی کا بندوبست ہو، اور سردیوں میں ہیٹر کے بندوبست ہوں، اور سارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ ترقی کریں، اسلام پھیلے ساری دنیا کے اندر، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو آپ لہٰذا جو نا پیسے بسم اللہ من کنز اللہ جیسے آپ نے بیان دیا وہ پڑھتے جائیں، پیسے نکالتے جائیں، اور ساری دنیا کے اندر جو نا اس کو پھیلاتے جائیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، اسلام پھیلے ساری دنیا کے اندر۔
تو آپ لہٰذا یہ اللہ نے آپ کو زندگی جتنی دی ہے تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا وہ باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مقصد بھی یہی ہے۔ تو آپ اب جو یہاں تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ معذرت کریں، عوام سے معافی مانگے، اور غلط جو بیانات ہیں اگر کوئی بندہ نہیں کر سکتا، آپ ہیں یا کوئی ہے یا میں یا کوئی بھی بندہ، اگر وہ اپنے بیان کے مطابق پورا نہیں ہوتا سکتا تو اس کو غلط بیان سے بچنا چاہیے۔ عوام کے اندر جو ہے نا وہ غلط بات کوئی نہیں پھیلانی چاہیے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا، اللہ کیا کچھ نہیں تھا کر سکتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن سے پیارا اللہ کو کوئی نہیں، ان کو اللہ کیا نہیں تھا کر سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی اللہ حکومت بھی دے سکتا تھا، صحابہ کو اللہ سارا مالدار کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو اتنا تڑپایا اور اتنا وہ کھپے دین کے لیے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کے آیت ہے نا، اللہ جسے چاہے مال دے، جسے چاہے اللہ غریب رکھے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، جو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ مالدار بھی اللہ کرتا ہے اور فقیر بھی اللہ بناتا ہے، اور جس کو چاہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت بھی دے دی، انہوں نے مانگی، اللہ نے حکومت دے دی، اور وہ ایسی انہوں نے حکومت کی اور نیک تھے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ نعم العبد، کہ بہت ہی اچھے بندے تھے، اللہ پاک نے ان کی تعریف بھی فرمائی ہے، اور نبی تھے اور حکومت بھی تھی۔ ایسی حکومت آج تک کسی غیر مسلم کو بھی نہیں ملی جیسی ان کو حکومت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ تو اب جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے ساری تکلیفیں برداشت کی، اگر وہ چاہتے تو ان کو بھی مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں لی، اور انہوں نے یہی تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، تاکہ جو امت کے غریب ہیں ان کو تسلی ہو۔ تو اب پیسے کی ہر بندے کو ضرورت ہے، کس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو باقی اللہ قرآن پاک کی آیات ہے، جو چاہے اللہ کرتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو پھر آگے اللہ نے یہ بھی ایک آیت میں فرما دیا کہ اللہ کو نہیں کوئی بندہ پوچھ سکتا کہ یا اللہ یہ آپ نے کیا کیا، کیوں کیا یا کیا کیا، اور ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھ لیتا ہر کسی سے، لیکن اللہ کو کوئی نہیں پوچھنے والا کہ یا اللہ آپ نے یہ کیوں کیا، کیسے کیوں کیا، کیا کیا یا کیوں کیا۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور ہم سے پوچھ ہونی ہے، ہم سے اللہ پوچھ سکتا ہے، ہر انسان سے، جن سے اللہ پوچھ سکتا ہے، جن کا سارا حساب کتاب ہونا کہ تم نے یہ کیا کیا، کیوں کیا، کس لیے کیا، اور اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یفعل اللہ ما یشاء، تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے مالدار بنائے، جسے چاہے فقیر بنائے، اور جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، اور جسے چاہے بیٹیاں بیٹے دونوں دے دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ تو اللہ کے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو ہمارا کلمہ ایمان بھی یہی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ کر نہیں سکتا۔ تو یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے۔ تو باقی آپ نے قسم کھائی ہے اور آپ نے بیان دیا ہے، تو لہٰذا میں نے ساری بات واضح کر دی ہے کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے پیسے کی، فلسطین میں، افغانستان میں، پاکستان میں، اور کشمیر میں، اور ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پس رہا ہے، اور ان کو کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہم اس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مساجد بنا سکتے ہیں، ہم مدرسے بنا سکتے ہیں، تو ساری باتیں یعنی کہ بہت سے ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں، اور ساری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے قسم کھائی ہے، بیان دیا، لہٰذا آپ یہ کام کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، بسم اللہ من کنز اللہ یہ پڑھتے جاتے ہیں اور آپ کی جیب سے پیسے نہیں نکلتے، یا کمی آتی ہیں، یا پورے نہیں ہوتے، تو پھر آپ کو اپنا بیان بدلنا پڑے گا۔ اپنا بیان کو بدلیں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا میرا اتنا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یا جو بھی آپ کی سمجھ میں آتا ہے، یعنی کہ بیان جو کرنا نا وہ حق بات کا کرنا ہے، اور ساری دنیا میں ہم نے حق والوں کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس کے لیے جو نا اپنا یہاں بیان بدلیں، اور عوام کو جو نا وہ حق کی بات کوئی دعوت دیں جو بھی حق ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ بسم اللہ من کنز اللہ پڑھنے سے میری جیب کبھی خالی نہیں ہوگی، تو آپ پھر پڑھتے جائیں، اور ساری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اپنا کام کریں جتنے بھی میں نے بتائے ہیں۔ اسلام کی غلبے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور مسلم پاکستان کو قرضوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور بڑے بڑے نیکی کے کاموں میں پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ آپ پڑھتے جائیں، پھر نکالتے جائیں، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں، پکے ہیں۔
تو اگر کوئی مسئلہ تو پھر رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، یہ دو ہی باتیں ہیں۔